اسٹیبلشمنٹ مولانا کو کہے گی کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر احتجاج نہ کریں، ہمیں ان سے اکیلے نپٹنے دیں۔ مولانا کے پاس ایسا کارکن ہے جو فوج سے لڑ سکتا ہے، جو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ ایک وفاقی ادارے نے کے پی میں دھاندلی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، مطلب سراج الحق کو ہرا کر وہ سراج الحق سے اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ہیرو وہی ہیں جنہوں نے فوج پر حملہ کیا ہے۔ السلام علیکم، اندر کی بات مزمل سوروردی کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف، اور میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سوروردی صاحب۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر ہے، پر مزمل صاحب ملک کے حالات کچھ صحیح نہیں لگ رہے، سیاسی منظرنامہ پھر تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور لگتا ہے سیاست اب جو ہے وہ میدان میں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد آج تحریک انصاف نے بھی ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، یہ جو انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو 17 جنوری کو ملک گیر احتجاج ہوگا، اس میں کوئی اور پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کی دعوت کو قبول کرے گی؟ دیکھیں، تحریک انصاف کی تو کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور پارٹیاں بھی شامل ہو جائیں، اور وہ اور پارٹیوں کے کور میں اپنی تحریک چلانے کی کوشش کریں، کیونکہ تحریک انصاف اکیلی تو اس وقت ملک میں کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلا سکتی۔ وہ جو بھی تحریک چلانا چاہیں گے وہ 9 مئی کے تناظر پر دیکھی جائے گی، اور 9 مئی کے تناظر میں ان کے پاس اب کوئی اسٹریٹ پاور بھی نہیں ہے۔ اگر ہم 17 فروری کے احتجاج کی بات کریں تو کیا پنجاب میں کوئی قابل ذکر احتجاج ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ جو موجودہ پنجاب کی حکومت ہے، نگران حکومت، وہ 17 فروری کو پنجاب میں کہیں بھی کوئی احتجاج کرنے کی اجازت دے گی۔ اسی طرح کی صورتحال کراچی میں بھی ہے، سندھ میں بھی کوئی احتجاج نہیں ہو سکے گا۔ اب مسئلہ صرف کے پی میں رہ جاتا ہے، جہاں پی ٹی آئی پشاور میں کوئی احتجاج کر سکتی ہے، مردان میں کر سکتی ہے، اور جگہوں پہ کر سکتی ہے۔ تو کے پی میں ان کی حکومت آ رہی ہے، کے پی میں انہوں نے کیا احتجاج کرنا ہے دھاندلی کے خلاف؟ کے پی میں تو وہ جیتے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو بلوچستان میں کیا احتجاج کریں گے؟ لہذا اگر وہ کوئی احتجاج کر بھی سکتے ہیں تو پشاور میں کر سکتے ہیں، اور پشاور میں وہ جیتے ہوئے ہیں، اور پشاور میں ان کی جیت کے خلاف ایک انکوائری آلریڈی چل رہی ہے کہ وہ جیت متنازع ہے، اور اس جیت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اپنی جیت کے خلاف خود ہی وہ پشاور میں احتجاج کرتے ہوئے کتنے اچھے لگیں گے، یہ ایک سوال ہے۔ اب وہ پنجاب میں اگر ہارے ہیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ لاہور پنجاب اسمبلی کے سامنے کوئی بڑا احتجاج کر سکتے ہیں؟ وہ مال روڈ پہ کر سکتے ہیں، وہ مینار پاکستان پہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا۔ وہ دوبارہ کور کمانڈر ہاؤس جا سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ تو وہ لاہور کوئی نہیں کرتے۔ پنڈی میں وہ کوئی احتجاج کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا وہ پنڈی میں کوئی۔ وہ کراچی میں کوئی بڑا احتجاج کر سکتے ہیں؟ مجھے وہ بھی نہیں لگتا۔ تو اس لیے یہ جو 17 فروری کی کال ہے، فی الحال تو مجھے یہ صرف پشاور کی حد تک محدود لگتی ہے کہ کے پی میں احتجاج ہو جائے گا۔ البتہ وہ عمران خان نے نہ صرف جے یو آئی بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ کیا جے یو آئی جو ہے وہ اتحاد کر لے گی، یا ان کے ساتھ احتجاج کے حوالے سے مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا وہ مان جائے گی تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے پاس مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے کیا ہے؟ سیاست، میں نے پہلے بھی کہا، کوئی صدقہ خیرات تو ہے نہیں۔ سیاست مفاد کا کھیل ہے، اقتدار کا کھیل ہے۔ تحریک انصاف کو آج فوج کے خلاف احتجاج کرنا ہے، اور انہیں مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں فوج کے خلاف احتجاج نظر آیا ہے کہ مولانا بھی فوج سے ناراض ہیں۔ اچھا، اب اگر مولانا بھی فوج سے ناراض ہیں، تحریک انصاف بھی فوج سے ناراض ہیں، تو دونوں مل کر فوج کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں۔ آپ بتائیں، مولانا تحریک انصاف کے ساتھ مل کر فوج کے خلاف احتجاج کیوں کریں؟ مولانا کا تو موقف ہے کہ انہیں کے پی میں جو ہروایا گیا ہے اور تحریک انصاف کو جو جتوایا گیا ہے وہ دھاندلی کی۔ ان کے مطابق تو ان کے ساتھ دھاندلی کے پی میں ہوئی ہے، اور کے پی میں ان کو ہروا کر پی ٹی آئی کو جتوایا گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا مولانا اسی کے ساتھ چل پڑیں گے جن سے وہ ہارے ہیں؟ مولانا ملیں گے ضرور سیاست۔ یہ بھی تو کہا نا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا جسموں کا مسئلہ نہیں ہے، دماغوں کا مسئلہ ہے، اور وہ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے۔ نہیں، مولانا ایک سیاستدان آدمی ہے، وہ راستہ نکالنا جانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جتنی تحریک انصاف ان کے قریب آئے گی اتنی فوج جو ہے ان کے اور قریب آ جائے گی، اور فوج سے وہ اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔
आप देखिए ना, जब तहरीक इंसाफ मौलाना के पास बैठ के कहेगी कि आप हमारे साथ मिलकर एहतजाज करें, तो एस्टेब्लिशमेंट मौलाना को कहेगी कि आप तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज ना करें, हमें इनसे अकेले निपटने दें। मौलाना की एक बाइंग पावर तो बढ़ जाएगी ना तहरीक इंसाफ के जाने से। अब क्या उस बाइंग पावर के नतीजे में मौलाना एस्टेब्लिशमेंट से डील करेंगे या पीटीआई के साथ चलेंगे? मुझे नहीं लगता दोनों के दरमियान कोई इतना पक्का रिश्ता है कि मौलाना को अगर एस्टेब्लिशमेंट से कुछ मिल रहा होगा तो वो लेने से इनकार करके कहेंगे नहीं, मेरा इमरान खान से वादा है, मैं इमरान खान के साथ ही चलूंगा। देखिए ना, यहाँ तो पीटीआई कहेगी जी मौलाना को कि हम आपको केपी में इक्तदार में शेयर देते हैं आधे से ज्यादा, आप आधी वजारतें ले लें, आप ये कर लें, आप हमारे साथ। पीटीआई क्या दे सकती है? गंडापुर को वजीर आला बना रहे हैं, गंडापुर का डेरा इस्माइल खां में मौलाना फजलुर रहमान को हरा कर आया है। मौलाना चाहेंगे कि गंडापुर वजीर आला बन जाए ताकि उनके डेरा इस्माइल खां की सीट हमेशा के लिए चली जाए। वो तो कभी भी गंडापुर को वजीर आला बनना नहीं देख सकते। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये मुलाकात जरूर होगी। इस हुँ, हुँ। मुलाकात का मौलाना फजलुर रहमान को सियासी फायदा भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके नतीजे में मौलाना के पीटीआई के साथ मिलकर कोई फौज के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए, अगर मौलाना चाहे तो कराची में और दूसरे सूबों में, बलूचिस्तान में बड़े एहतजाज कर सकते हैं जिसकी पीटीआई पोजीशन में नहीं है। मौलाना के पास ऐसा कारकुन है जो फौज से लड़ सकता है, जो इस वक्त पीटीआई के पास नहीं है। मौलाना के पास डंडा बरदार फौज भी है जो पीटीआई के पास नहीं है। अगर मौलाना अपने बंदे निकाल लें तो तहरीक इंसाफ के जो बगल बच्चे हैं, डरपोक बच्चे हैं, वो मौलाना के बच्चों के छत्र छाया में निकल आएंगे और उन झंडे जेयूआई के होंगे, अंदर पीटीआई के लोग भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन पीटीआई को ये पता है कि वो अकेली कोई बड़ा एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन मौलाना पीटीआई की ये जंग क्यों लड़ेंगे? मेरे ख्याल में वो अपनी बाइंग पावर बढ़ाएँगे। एस्टेब्लिशमेंट को कोशिश करेंगे कि इन मुलाकातों के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट उनके नीचे लग जाए और उनकी कोई ठीक डील हो जाए, कुछ सीटें और मिल जाएँ। बहुत खबरें आ रही हैं कि जी केपी में बड़ी धांधली हुई है, केपी में बड़ी धांधली हुई है। एक वफाकी इदारे ने केपी में धांधली की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद केपी के कुछ हलकों में वो कहें जी धांधली हुई है और वह ज़िमनी इंतखाब हो जाए और उस ज़िमनी इंतखाब में मौलाना की सीटें बढ़ जाएँ। आप देखिए ना, और एएनपी की सीटें बढ़ जाएँ। तो अगर ऐसा हुआ और मौलाना को ऐसा कोई रोड मैप ऑफ़र किया गया कि हम पीटीआई की 20-25 सीटें कम करके आप में और एएनपी में वहाँ से जीतने में मदद दे सकते हैं, तो फिर मौलाना ऐसी ऑफ़र की तरफ जाएँगे या पीटीआई के साथ जाएँगे? ये ज़रूर है कि पीटीआई ने पहले एएनपी से भी राब्ता किया है, लेकिन एमएल वली ने लिफ्ट नहीं कराई है। मौलाना को पता है कि इस मुलाकात से उनका चूँकि भाव बढ़ेगा और उनकी जो पॉलिटिकल बाइंग पावर है वो बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने मुलाकात पर मान गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मौलाना इमरान खान की जदोजहद में आगे आ जाएँगे और वो उस जदोजहद से जो है वो चल सकेंगे। मुज़म्मिल साहब, जमात-ए-इस्लामी भी तो पीछे हट गई है केपीके में तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने के लिए। तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ अब जो है वो आज़ाद हैसियत में बैठेगी या अभी उनके पास चांस है वो किसी और सियासी जमात के साथ इल्हाक कर लेंगी केपीके में? देखिए, जमात-ए-इस्लामी के साथ अगर उन्होंने इल्हाक करना था, तो इलेक्शन से पहले करते। मतलब सिराजुल हक को हराकर वो सिराजुल हक से इत्तेहाद करना चाहते हैं। वो लियाकत बलोच को हराकर लियाकत बलोच से इत्तेहाद करना चाहते हैं। वो हाफ़िज़ नईमुर रहमान को हराकर हाफ़िज़ नईमुर रहमान से तो इत्तेहाद नहीं कर सकते। अगर तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा था कि उन्हें आगे चल के जमात इस्लामी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हें सीट एडजस्टमेंट तहरीक इंसाफ के साथ को जमात इस्लामी के साथ इंतखाबात से पहले करनी चाहिए थी, जो जमात इस्लामी उनसे कह रही थी कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें, मिलकर इलेक्शन लड़ें। उस वक़्त इमरान खान साहब ने कहा कि हम इनको सीटें क्यों दें? इनके पास क्या है जो हम इनको सीटें दें? आज जमात इस्लामी उनके लिए, मेरा मतलब फ़ौज से क्यों लड़ पड़े? जब आप जमात इस्लामी सारा इलेक्शन हार गई है, तो अब वो अपना कवर तहरीक इंसाफ को क्यों दे दे? मैंने पहले भी कहा है ये सियासत है, कोई सदका खैरात थोड़ी है। आज आपको हुँ, हुँ। जमात इस्लामी का कवर चाहिए तो जमात इस्लामी कवर दे देगी, कल आपको जमात इस्लामी को सीटें चाहिए थी तो आपने नहीं दी थी। तो वो ठीक किया जमात इस्लामी ने, अब जो इलेक्शन में उनके साथ होना था हो गया है। अब वो इमरान खान के लिए इस्तेमाल क्यों हो? फिर इमरान खान की भी हिकमत अमली देखें, फिर मरकज़ में मजलिस जमात उल मुस्लिमीन के साथ, पंजाब में मजलिस जमात उल मुस्लिमीन के साथ।
چونکہ کے پی میں مجلس وحدت المسلمین نہیں ہے تو آپ جماعت اسلامی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کر لیں. جماعت اسلامی کو تو آپ نے ایک بار سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا ہوا نا کہ اگر مجلس نہیں ہوگی تو ہم جماعت کر لیں گے. تو جماعت کا خیال ہوگا کہ اگر ہم سیکنڈ پرائرٹی ہیں تو ہم گھر بیٹھے اچھے ہیں, ہم عمران خان کی سیکنڈ پرائرٹی کیوں بنے. تو میرے خیال میں بری پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی. انہیں پہلے انتخابات سے پہلے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی کہ انتخابات کے بعد وہ سیاسی جماعتیں اکٹھی چل سکتے, جو موقع گنوا دیا گیا. تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے عمر ایوب کا نام نامزد کر دیا گیا ہے. تو مزمل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے یا پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ان وکلا کو بھی پیغام دیا ہے جو آگے امیدوار بننا چاہتے تھے وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے؟ میرے خیال میں انہوں نے اسٹریٹجی کے لیے ہر وہ بندہ جو 9 مئی میں ملوث ہے اور جس کا 9 مئی میں کوئی مرکزی کردار ہے اس کو امیدوار بنایا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ میرے ہیرو وہی ہیں جنہوں نے فوج پر حملہ کیا ہے. لیکن میاں اسلم اقبال 9 مئی میں ملوث, گنڈا پور 9 مئی میں ملوث, عمر ایوب 9 مئی میں ملوث, شہریار افریدی 9 مئی میں ملوث. تو وہ چاہتے تو وہ کوئی کلین لوگوں کو بھی موقع دے سکتے تھے. ایسے بہت سے ایم این ایز بنے ہیں جو 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں, لیکن خان صاحب نے جان کر 9 مئی میں ملوث لوگوں کو آگے لائے ہیں کیونکہ وہ فوج سے ابھی لڑائی بڑھانا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جتنا میں فوج پہ اور دباؤ ان الیکشن میں جیتنے کا اور دباؤ بڑھاؤں گا میرے لیے کوئی آسانی پیدا ہوگی. لیکن میرا نہیں خیال کہ 9 مئی کے ملزمان کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے گی, اور عمران خان کی یہ اسٹریٹجی ان ملزمان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گی, ان کے لیے کوئی نرمی نہیں لا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور مزمل صاحب اندر کی بات بتائیں. عمران خان نے امریکہ سے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف بھرپور آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کاسمیٹکس بیانات نہیں چلیں گے, آپ کے پاس موقع ہے اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لیں. کیا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب امریکہ سے؟ دیکھیں, یہ پہلی بار نہیں ہے. انہوں نے امریکہ میں لابنگ فرم بھی ہائر کی اور 2-3 لابنگ فرمز ہائر کی امریکہ کے ساتھ. اس سے پہلے فواد چوہی صاحب کی جو امریکن امبیسڈر سے ملاقات کے حوالے سے مبینہ بات ہے, جس کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. وہ امریکی سفیر کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں اور امریکہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے ایشو پر پاکستان پر سختی کرے. اور جو امریکہ میں تحریک انصاف کے حامی لوگ ہیں وہ بھی امریکیوں کو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں لگا دیں, پاکستان پر سختی کریں تاکہ پاکستان مجبور ہو عمران خان کو باہر نکالنے پر. یہ بھی یہی ہے کہ وہ کاسمیٹک بیان نہ دیں, کاسمیٹک بیان نہ کرے دیں امریکہ تو کیا پاکستان پر بم مار دے. مطلب وہ کہتے ہیں امریکہ جو ہے کاسمیٹک بیان نہ دے, کیا کرے. ایک ملک دوسرے ملک کے بارے میں بیان دے سکتا ہے یا حملہ کر سکتا ہے. آپ بتا دیں عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ پابندیاں لگا دے, حملہ کر دے, پاکستان کی ناکہ بندی کر دے, کیا کر دے. کیونکہ اگر ان کو بیانات سے وہ سمجھتے ہیں ان کی تسلی نہیں ہو رہی عمران خان کی, تو وہ ایکشن چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں امریکہ ان کو اقتدار میں لانے کے لیے پاکستان پر حملہ کر دے اور اس کے نتیجے میں ان کو اقتدار پر بٹھا دے, اور کیا پابندیاں لگا دے, ان پہ سینکشنز لگا دے, انڈیا کو کہے ان پر حملہ کر دے, کیا کہے مجھے سمجھ نہیں آئی. ایک ملک دوسرے ملک کے بارے میں بیان ہی دے سکتا ہے, یا حملہ کر سکتا ہے یا پابندیاں لگا سکتا ہے. اب جب کہہ رہے ہیں کاسمیٹک بیان نہ دیا جائے تو پھر حملہ اور پابندیاں ہی رہ جاتی ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں کہ پاکستان پر یا حملہ کر دیا جائے یا پابندیاں لگا دی جائیں. ٹھیک ہوگا. مزمل صاحب آپ نے کافی اندر کی خبریں دی ہمیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے. ان کے استعفے کے باوجود بھی آج سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ہے وہ کارروائی کی اور ان کے خلاف گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے. کیا گواہوں نے بیانات دیے ہیں ان کے خلاف؟ سر, گواہوں نے ان کی کرپشن کے بیانات دیے ہیں, اور انہوں نے جو لاہور میں گھر خریدا اس کی پیسے اسمارٹ سٹی سے آئے یا کیا ہوا, سارا کچھ انہوں نے دیا ہے بیانات. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مظاہر علی نقوی کا کیس جو ہے وہ نیب میں جائے گا. یہ سارے بیانات, یہ ساری انکوائری کرنے کے بعد جب سپریم جوڈیشل کونسل یہ کہے گا کہ ہم کسی ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے, تو یہ سارا مواد اور ساری انکوائری اٹھا کر نیب کو بھیج دے گا مجھے لگتا ہے, اور نیب میں مظاہر علی نقوی کے خلاف ریفرنس بن جائے گا.
क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी सारी तहकीकात नैब को भेज देगी। ये ऐसे ही है जैसे जेआईटी बन गई थी नवाज शरीफ के खिलाफ, तो उसकी बाद में नैब का रेफरेंस बन गया था। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अगर कार्रवाई जारी रखी है और मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दे दिया हुआ है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर देता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, तो वो ये सारा कुछ नैब को भेज देंगे और वहाँ आमदन से ज़ायद असासों, करप्ट प्रैक्टिसेस का रेफरेंस बन जाएगा मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ। इसका मतलब है मज़ाहिर अली नकवी साहब की माफ़ी नहीं हुई है और उनके खिलाफ मुझे तो रेफरेंस बनता नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक मुस्ताफ़ी जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ उन्हें नैब में रेफरेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।